نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کل ایک دوست نے ہماری ویڈیو کے اوپر ایک سوال کیا تھا اور ایک ریکویسٹ کی تھی کہ نماز فرض اور سنن کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جائے۔ بھئی آپ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ فرائض میں قرات کس طرح کرنی چاہیے، سنن میں قرات کس طرح کرنی چاہیے۔ امام کے پیچھے تو احناف کے نزدیک کچھ نہیں پڑھنا، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا۔ اب یہ ہے کہ ایک بندہ اکیلا جاتا ہے، فرض پڑھتا ہے، عصر کے فرض، ظہر کے فرض ہیں مثال کے طور پر۔ اب ظہر کے فرض میں کیا ترتیب ہوگی، اس کی قرات کس طرح کرے گا؟ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ دیکھو کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، چار۔ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ چار۔ تو پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، الحمدللہ اور سورت، اور دوسری رکعت میں الحمدللہ اور سورت۔ پھر دو رکعتوں کے بعد کیا ہوگی؟ التحیات۔ التحیات کہاں تک پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ عبدہ و رسولہ تک، درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس میں کیا پڑھیں گے؟ صرف الحمدللہ۔ اب ہم پڑھ کیا رہے تھے؟ ظہر کے فرض یا عصر کے فرض، تو تیسری رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ صرف الحمدللہ۔ چوتھی رکعت میں بھی صرف الحمدللہ، اور اس کے ساتھ اضافہ نہیں کرنا۔ یہ تو ترتیب ہے کس کی؟ فرض نمازوں کی۔ جب اکیلے پڑھ رہے ہوں تو اس میں قرات ہم نے کس طرح کرنی ہے، یہ تو تھی۔ اب یہ ہے کہ بھائی ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سنتے پڑھ رہے ہیں۔ سنتے تو عمومی طور پر آدمی کیا کرتا ہے؟ اکیلے ہی پڑھتے ہیں، اکیلے ہی پڑھتے ہیں۔ تو پھر سنت کی دو قسمیں ہیں۔ سنت کی کتنا قسمیں؟ دو ہیں، ایک ہے مؤکدہ، ایک ہے غیر مؤکدہ۔ ایک ہے مؤکدہ، ایک ہے غیر مؤکدہ۔ مثال کے طور پر ہر فرض نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں۔ مؤکدہ کا مراد یہ ہے کہ جس پر حضور علیہ السلام نے کیا کی ہو؟ ہمیشہ کی ہو، کبھی اس کو چھوڑا نہ ہو۔ اگر ہم اس کو مسلسل چھوڑ دیں گے تو اس کے اوپر ہم کیا ہو جائیں گے؟ جیسے فجر کی سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے سنتے ہیں، ظہر کے بعد کی سنتیں ہیں، یہ مؤکدہ ہیں۔ مغرب کے بعد کی سنتیں ہیں، عشاء کے بعد کی سنتیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ مؤکدہ ہیں۔ اگر کبھی کسی نے کسی مجبوری کے تحت چھوڑ دیا کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو معمول بنا لیا چھوڑنے کا تو یہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ گناہگار۔ یہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ گناہگار ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے غیر مؤکدہ کا۔ جو غیر مؤکدہ ہیں وہ ہیں عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے۔ عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے، ان کو کوئی آدمی پڑھے، یہ غیر مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی ہمیش کی یا دوام، ہمیش کی دوام۔ اب کوئی پڑھے تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ اب ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان سنن کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ غیر مؤکدہ مؤکدہ کی، غیر مؤکدہ کا بھی اور مؤکدہ بھی۔ آج ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ ان کو مؤکدہ کا۔ تو دیکھو مؤکدہ کا طریقہ یہی ہے کہ چار سنتیں ہوتی ہیں، دو ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چار سنتیں ہیں تو ان کی ترتیب فرض کی 4 رکعتوں سے مختلف ہے۔ جیسے فرض میں ہم قرات کرتے ہیں، سنن کی قرات ان سے مختلف ہے، چونکہ آپ نے پہلے سنا کہ فرض کی پہلی رکعت میں سبحانک اللہ الحمدللہ سورت، دوسری میں الحمدللہ سورت، تیسری میں صرف الحمدللہ، چوتھی میں صرف۔ سنت میں ایسی نہیں ہے۔ سنت کی ہر رکعت میں الحمدللہ سورت چلے گا۔ پہلے رکعت میں سبحانک اللہ الحمدللہ سورت، دوسری میں الحمدللہ سورت، تیسری میں، چوتھی میں الحمدللہ سورت۔ سمجھ آئی؟ کوئی قسم کا سوال ہے؟